الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، جو سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں ان گنت بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ تو ناظرین کرام، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الروم کی 24 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی کو بتایا ہے، ظاہر کیا ہے۔ یوں تو ایک ہی نشانی ہے، لیکن اس ایک نشانی میں سے ہزاروں داستانیں جنم لیتی ہیں۔ تو ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آپ سے حسب سابق یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ اللہ کے قرآن کے بارے میں گفتگو ہے، اس لیے اس کو آپ خود بھی توجہ سے سنا کریں اور اپنے بہن بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، احباب تک بھی اس کو پہنچایا کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ اللہ کے دین کی تبلیغ اور ترویج کے سلسلے میں آپ بھی حصہ دار بن سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ان کو دکھاتا ہے بجلی کی چمک کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے، اس خوف کو اور امید کو۔ اس کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو اس چمک، اس کڑک کی وجہ سے جو کمزور، منافق، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجلی جو ہے یہ ہم پر ہی گر جائے، ہمارے مال و جان کا جو یہ ہے نقصان کر دے، تو ہمارے لیے یہ کہیں نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ وَطَمَعًا، اور اس سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ امید پیدا کرتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے کہ اب بادل گرج رہا ہے، چمک رہا ہے، تو اس سے یقیناً بارش آئے گی، اور بارش جو ہے اس کی وجہ سے زمین میں جڑی بوٹیاں، غلہ پیدا ہوگا جو ہمارے لیے کام آئے گا۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، پانی کو نازل کرتا ہے،
فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس پانی سے زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ چونکہ پہلے وہ زمین بنجر ہوتی ہے، اور بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ موت سے تشبیہ دیتا ہے کہ بنجر زمین ایک قسم کی موت ہوتی ہے، زمین کی موت ہوتی ہے کہ نہ تو وہ زمین کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے، نہ اس میں کوئی سبزی ہوتی ہے، نہ پھل پیدا ہوتا ہے، نہ غلہ پیدا ہوتا ہے، نہ چارہ پیدا ہوتا ہے، نہ وہ انسانوں کے کام آتی ہے، نہ وہ جانوروں کے کام آتی ہے، لہذا وہ بیکار پڑی رہتی ہے۔ اور بیکار پڑی رہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک جیسے کسی چیز کی موت ہو جائے اور وہ کسی کام کی نہیں رہتی، اس طرح وہ جو بنجر زمین ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے ہی تشبیہ دی ہے۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور اس چیز میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ جب آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے تو بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے جو پانی ہوتا ہے اس پانی کے بعد زمین میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، زمین میں جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، غلہ پیدا ہوتا ہے، چارہ پیدا ہوتا ہے، جس کو انسان بھی کھاتے ہیں، جس کو حیوان بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، زمین میں ہریالی آتی ہے، زمین لہلہا جاتی ہے، پھل پھول دار درخت جو ہیں وہ عام ہو جاتے ہیں، تو انسانوں کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ نشانی بتائی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو خوف اور امید میں رکھتے ہوئے ان کے لیے اس دنیا میں زندگی میں کے رہنے کا سامان جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں بھی بعد موتہا، موت کا لفظ آیا ہے، اس سے بھی آخرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ بھی بالآخر ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی کہانی اصل میں اس کے فوت ہو جانے کے بعد ہی دوبارہ شروع ہوتی ہے، یعنی آخرت کا سلسلہ جو ہے وہ موت کے بعد ہی تو وہ اس کو شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ہم ان سے رک جائیں، اور جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔